وَأَنَّا اور یہ کہ حاضہ یہ صراطی میرا راستہ ہے مستقیماً سیدھا، وَاتَّبِعُوهُ پس پیروی کرو اس کی، وَلَا نہ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ نہ تم پیروی کرو راہوں کی، فَتَفَرَّقَ پس متفرق کر دیں گے بکم تم کون سبیل ہی اس کی راہوں سے، ذالکم یہ وصاکم نصیحت کرنا ہے تم کو بھی ساتھ اس کے، لعلکم تاکہ تم تتقون تم بچو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، جو میرا راستہ ہے یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ کا راستہ کون سا؟ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں، حدیث میں بار بار اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں بتاتے ہیں کہ تم نے یہ راستے اختیار کرنے ہیں، تمہیں یہ احکامات تمہارے معاملات کے بارے میں مل رہے ہیں، تم نے اپنی زندگی کے اندر پیش آنے والے معاملات کو اس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ اگر اپنی مرضی سے ان کو کریں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں کریں گے، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ اللہ کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ ہوگا، اللہ کا راستہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہے ہوگا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا راستہ ہے جو میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ ابھی ہمیں پیچھے سے احکامات مل رہے ہیں نا، جو ہم پیچھے پڑھے ہیں، ہمیں پیچھے سے احکامات ملتے چلے آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں میرا راستہ ہے، اس کی پیروی کرنی ہے تم نے، فاتبعوہ اسی کی پیروی کرو، اس کے علاوہ اگر کوئی اور راستہ ہے تو اس پہ مت چلو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، اگر تم نے کسی اور راستے کی پیروی کی تو وہ تمہیں اس راستے سے بھٹکا دیں گے، تم کسی اور راستے کی طرف چلے جاؤ گے، اور اس راستے کے علاوہ اگر کوئی اور راستہ ہے جس پہ تم چلو گے تو وہ راستہ سیدھا جہنم کی طرف جائے گا۔ اور یہ راستہ جس کی اللہ نے ہمیں پہچان دی ہے، یہ راستہ سیدھا جنت کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے جے، اور صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ جو سیدھا ہمیں جنت کی طرف لے جائے، وہ ہے سیدھا راستہ۔ تو اب دیکھا جائے تفرقے میں جو پڑ گئے ہیں، تفرقہ کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ فرقے جو بن گئے ہوئے ہیں، الگ الگ راستے لوگوں نے بنا لیے ہوئے ہیں، کسی نے اہل حدیث کر لیا، کسی نے سنی کر لیا، کسی نے بریلوی کر لیا، کسی نے شیعہ کر لیا، کسی نے کوئی اور کر لیا، کسی نے بے دین ہو گئے، مختلف راستے اپنا لیے۔ اب اگر دیکھا جائے تو جو اہل حدیث ہیں وہ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، ہم حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں، جو سنی ہیں وہ کہتے ہیں ہم سنت پہ عمل کرنے والے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو سنت بھی تو حدیث ہی ہے، حدیث بھی تو سنت ہے، بات تو ایک ہی ہے، لیکن وہ اس کے اندر جا کے پھر خود کو الگ الگ رکھ کے پھر ان کی جو باتیں ہیں وہ ان کے خیالات الگ ہیں تو ان کی باتیں الگ ہیں، جہاں پہ کوئی اڑا ہے وہیں پہ اڑا ہوا ہے۔ تو مختلف راستے ان لوگوں نے خود کے بنا لیے ہوئے ہیں۔ تو اہل حدیث کے اندر بھی بہت سے فرقے بن گئے ہوئے ہیں، سنیوں کے اندر بھی بن گئے ہوئے ہیں، بریلویوں کے اندر بھی بن گئے، یعنی کہ ہر کوئی اپنی راستے پہ لگا ہوا ہے، ہر ایک نے اپنا ایک راستہ چن لیا ہے۔ کوئی یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کا بتایا ہوا اصل میں راستہ کیا ہے، جس کے اندر بدعات نہ ہوں، جس کے اندر کوئی فالتو باتیں نہ ہوں، وہ اللہ کا راستہ بنایا ہوا ہے۔ تو ہم اللہ کے راستے کو چھوڑ کے تو ادھر ادھر جب اللہ کے حکموں کی نافرمانی کریں گے تو پھر ادھر ادھر بھٹکیں گے ہی نا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے چلے آ رہے ہیں، نہ زیادتی کرو، زیادتیاں کر رہے ہیں، ہر ایک کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، اپنے قریبی سے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، ناانصافیاں کر رہے ہیں، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ناانصافیاں کر رہے ہیں، گھر میں رہنے والوں کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ تو جب اللہ کے حکموں کی نافرمانی ہونی ہے تو پھر سیدھے راستے سے بھٹک نہیں ہے نا، پھر سیدھے راستے کی پہچان کہاں ہونی ہے؟ پھر دلوں پہ سختیاں آنی ہی ہے، رویوں میں سختیاں آنی ہی ہے، نرمیاں کہاں آنی ہیں پھر؟ تو پھر جب نرمی نہیں آنی، جن کا دل نرم نہیں، وہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نے آپ کو نرم دل، نرم زبان نہ بنا دیا ہوتا تو لوگ آپ کے پاس بھی نہ آتے۔ تو ایسے ہی ہے کہ جب جو ہے وہ تھوڑا سا دین کو سمجھ لیا، تھوڑا سا دین کے بارے میں کوئی علم ہو گیا تو لوگوں کو وہ جو ہے کوئی تھوڑا بہت پیسہ آ گیا، لوگوں کے رویوں کے اندر سختیاں آ جاتی ہیں، تھوڑا سا کہ بھئی وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ اگر دین کی سمجھ آ جاتی ہے تو یہ دین کی سمجھ سختی نہیں لاتی، دین کی سمجھ تو نرمی لے کے آتی ہے۔ تو اگر ہمارے دلوں میں نرمیاں نہیں ہیں تو پھر ہمیں خود پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے دلوں میں نرمیاں نہیں ہیں تو یہ تو ایک سوچنے کا مقام ہے کہ نرمی لانی چاہیے، ہمیں ہر ایک کے لیے نرمی لانی چاہیے۔ قرآن کی ہر بات جا کے حدیث کے ساتھ ملتی ہے اور حدیث کی ہر بات آ کے قرآن کے ساتھ ملتی ہے، یعنی دونوں لازم و ملزوم ہیں۔
دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے پیار کے ساتھ کہہ رہے ہیں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ تمہیں نصیحت کرتا ہوں میں تاکہ تم بچو کس چیز سے،